مسٹر زارون، جانی پہچانی نسوانی آواز سن کر زارون کے قدم تھمے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر گلے رانا کھڑی تھی، جسے سب گل کہتے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں آئس کریم اٹھا رکھی تھی جو پگھل پگھل کر اس کے ہاتھوں اور کپڑوں کو گندا کر رہی تھی۔ زارون کے ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے، کیونکہ اسے بچوں والی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ سوالیہ انداز میں گل کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ آج کی تاریخ میں ارشاد فرما دیں گی گل بیگم، تو آپ کا مجھ پر احسان عظیم ہوگا۔ میں آپ کی طرح فارغ بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے ابھی ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ زارون لغاری نے کاٹ دار لہجے میں کہا تو وہ ہمت کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ مسٹر زارون، گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے، اس وقت گرمی میں انسان کا دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آپ کا دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو یہ آئس کریم۔ بولتے بولتے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے زارون کے اوپر جا گری۔ وہ بیچارہ بھی اچانک اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا اور سر کے بل زمین پر جا گرا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ زارون کے اوپر آئس کریم تھی اور آئس کریم کے اوپر محترمہ۔ زارون کے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، جو اس کی پسندیدہ وائٹ شرٹ تھی جو اسے اس کی ماما نے گفٹ کی تھی، اور وہ تحفوں کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ گل نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس نے زارون کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبوچا ہوا تھا۔ دوسری طرف زارون کا سر زر سے زمین سے جا کر ٹکرایا، اس لیے اسے ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے بھی کافی وقت لگ گیا۔ اس نے گل کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ پٹ آنکھیں کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی دوستیں کھڑی تھیں، جنہوں نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر تم نے زارون کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے معدے کو فتح کرو، کیونکہ مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ ابھی تو وہ گھر سے کچھ بھی بنا کر نہیں لائی تھی، اس لیے ماریا کے کہنے پر فوری آئس کریم لے کر زارون کے پاس چلی گئی، لیکن یہاں پر بھی سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر زارون، اس نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، میری ایسی کوئی انٹینشن بھی نہیں تھی، میں تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ کافی دیر تک گل بولتی رہی، پھر اچانک اس نے محسوس کیا کہ زارون اس دوران ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے زارون کی بجائے ماریا کھڑی تھی، جو اپنی ہنسی دبانے کے چکر میں لال پیلی ہو گئی تھی۔ گل سے نظر ملنے پر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر زور زور سے ہنسنے لگی اور اس کا مذاق اڑانے لگی۔ زارون اس کی پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ غصے کے مارے اس کا دماغ گھومنے لگتا تھا، اور جب وہ اپنے قابو سے باہر ہوتا تھا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اس غصے کی وجہ سے اس لڑکی کو کوئی تکلیف پہنچا دے، جبکہ گل اس کی غیر موجودگی سے مکمل طور پر انجان تقریر کی جا رہی تھی۔ اس دوران اس کی دوستیں بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں، اور اب گراؤنڈ میں اس کی دوستیں آگے آگے بھاگ رہی تھی اور گل اپنا رجسٹر لے کر ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر میری محبت بھری کہانی ناکام ہوئی تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تم لوگوں کا ہوگا۔ ایک بار تم لوگ میرے قابو میں آ جاؤ، پھر دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسپتال کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرا گیا۔ اب تو اسے واقعی دن میں تارے نظر آنے لگے اور منظر بھی ایک لمحے کے لیے دھندلا گیا تھا۔ یا اللہ، یہاں پر یہ فولادی دروازہ کس نے کھڑا کر دیا؟ کراہتے ہوئے جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو پھر سے زارون کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اب کی بار زارون کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے محترمہ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اسے زور سے دروازے کے ساتھ لگا لیا۔ اس حصے میں بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ زارون نے دروازہ بند کر کے ان کا وہ راستہ بھی بلاک کر دیا۔ اب وہ دونوں اسپتال کے اس کارنر میں بالکل اکیلے تھے۔ زارون اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ محترمہ کے کندھے پر اور دوسرا اس کی کمر پر موجود تھا۔ تم آخر یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ زارون لغاری اسے چباتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں 2 بار پہلے بھی وارننگ دے چکا ہوں کہ بار بار میرے راستے میں مت آیا کرو اور نہ ہی اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کیا کرو، میرا دماغ خراب کیا کرو۔ اس کے چہرے پر جھکا خونخوار لہجے میں بات کرتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسٹر زارون، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی،
یہ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ زارون کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اب کی بار زارون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یا اللہ، بندے کو اتنا ڈرپوک بھی نہیں ہونا چاہیے، اس نے بکھلاتے ہوئے سوچا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے ماریا کو کال کی۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں بیوقوف لڑکیاں ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈز ہیں۔ ماریا اپنی دوستوں کے ٹولے کے ساتھ وہاں پر آ گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے موڈ میں بولی، مسٹر زارون، بتائیے آپ نے ہماری لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی ہے تو توبہ کرو لڑکی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے یہ، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا اپنے گھونچے جیسی آنکھیں پھیلا کر میری معصوم دوست کو ڈرائیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اس بارے میں کالج میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، مائنڈ اٹ۔ ایسے کیسے؟ میں تو پورے کالج میں جا کر اعلان کروں گی کہ آپ نے میری دوست کو ہراساں کیا ہے۔ ماریا اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گل کو یوں ہی زمین پر گرائے وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح محاذ کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زارون اس کی دھمکی پر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی سر کو بتا دوں گا کیا آپ کو مسٹر وہاج کے ساتھ۔ ماریا کی سیٹی اب کی بار گم ہو گئی تھی۔ اس بار وہ کچھ بھی نہ بول سکی اور زارون اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اس وہاج کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ زارون کے جانے کے بعد وہ اپنی ہتھیلی پر زور سے مکہ مارتے ہوئے بولی، دراصل وہ جس ہسپتال میں کام کر رہے تھے وہاں کی کچھ پالیسیز، اور ان میں سب سے نمایاں پالیسی یہ تھی کہ آپ یہاں پر کھلے عام ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتے، جبکہ ماریا اور وہاج کو جہاں بھی موقع ملتا وہ دونوں لو برڈز کی طرح بیٹھ جاتے اور خوش گپیوں میں مشغول ہو جاتے۔ ماریا نے تو اس کے لیے اپنی ڈے ڈیوٹیز کو بھی نائٹ شفٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا تھا، اور اس بارے میں سر کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف گل جب ہوش میں آئی تو اس کی ساری دوستیں ایک بار پھر سے اس کے گرد جھمگٹا بنا کر کھڑی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہی ماریا چہکتے ہوئے بولی، یار گل، قسم سے میں تو تمہاری فین ہو گئی ہوں، تم نے تو واقعی اس شخص کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ جب تم بے ہوش تھی تو اس شخص کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ارے وہ تو اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے تو پکا یقین ہو گیا ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ گل کا ڈر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہ پرجوش انداز میں اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے محبت کیے بغیر وہ شخص رہ ہی نہیں سکتا۔ دادی جان ٹھیک کہتی ہیں، میں اس قدر حسین ہوں کہ ہر کسی کو ہی مجھ سے پیار ہو جاتا ہے۔ بس اب زیادہ لمبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماریا نے اسے آئینہ پکڑاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کی تو وہ منہ پھلا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زارون گل کا فرسٹ کزن تھا، پوری فیملی میں ہی وہ نمایاں تھا، اور وجہ اس کی شاندار شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پروفیشن سے منسوب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کے بزنس کو بھی پارٹ ٹائم میں دیکھتا تھا۔ آج تک اس نے جتنی بھی ڈیلز فائنل کی تھی اس کے بعد اس کا شمار پاکستان کے مشہور بزنس مین میں ہونے لگا تھا۔ پورے خاندان کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ جب بھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تو وہ تتلیوں کی طرح اس کے ارد گرد اٹھتی تھی، جنہیں دیکھ کر گل کو سخت غصہ آتا، جو کہ زارون کے چاچا کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھی۔ زارون کو اس کی حرکتیں سخت زہر لگتی تھیں۔ وہ بارہا اسے سمجھا چکا تھا لیکن گل باز ہی نہیں آتی تھی۔ اس نے حویلی میں اپنا الگ سے ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا جو مل کر سب لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ گل کی سب سے زیادہ جنگیں زارون کے ساتھ ہوتی تھیں، کیونکہ ان کا گھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھا اور بیچ میں دیوار بھی نہیں تھی۔ اس لیے گل کا جب دل کرتا دندناتی ہوئی زارون کے گھر پہنچ جاتی اور اس کی ناک میں دم کر دیتی۔ ایک بار تو زارون نے آغا جان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ لڑکی دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ابھی اس نے یہ بات اپنے منہ سے مکمل طور پر ادا نہیں کی تھی جب گل چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھلتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے پہلے تیکھی نظروں سے زارون کو دیکھا اور پھر آغا جان سے مسکراتے ہوئے بولی، کافی ٹائم ہو گیا ہے آغا جان، ہم لوگوں نے شطرنج نہیں کھیلی، کیا ارادہ ہے آج ایک گیم لگا لیں؟ آغا جان نے مسکراتے ہوئے اپنے پوتی کو دیکھا اور پھر تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ گل بھی اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتی ہوئی آغا جان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نوک جھونک میں کب گل کو زارون سے محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اب یہ محبت اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ زارون کی وجہ سے ہی اس نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ وہ حد سے زیادہ نالائق لڑکی تھی۔
اور بمشکل پاس ہوتی، لیکن FSC میں اس نے حد سے زیادہ محنت کی تھی، یہاں تک کہ گھر والے بھی اس کا رزلٹ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس کے ابا جان نے تو سب لوگوں کے سامنے صاف صاف بولا تھا، مجھے لگتا ہے میری بیٹی رشوت لے کر پاس ہوئی ہے۔ گل کی ہاؤس جاب کا فائنل ایئر تھا، زارون ڈاکٹر بن چکا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی امی سے شادی کے لیے 1 سال کا وقت مانگا ہوا تھا، اور اس دوران گل چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے۔ زارون نے گل کو سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں پر کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ وہ ایک دوسرے کے کزنز ہیں۔ گل کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ فی الحال زارون کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ کافی عرصے سے اس نے زارون کو مسٹر زارون کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ اسے زارو اور زکوٹا جن کہا کرتی تھی، اور کبھی بہت زیادہ پیار آ جاتا تو اسے ہٹلر کہہ کر پکارتی، کیونکہ زارون اس کی وہ سب باقی سب کزنز کی دادا جان کو شکایتیں لگاتا تھا، اور ان بیچاروں کو ہر کچھ دنوں کے بعد دادا جان کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ آج بھی زارون پورا دن گل کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اسے سچ میں حیرانگی ہو رہی تھی کہ گل اسے دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئی، لیکن پھر جب اسے اپنی حرکت کی پوزیشن یاد آئی تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے؟ گل ہسپتال کے روم میں بیٹھی کھیکی کر رہی تھی، اور وہ زارون کو قابو میں کرنے کے لیے نئے منصوبے بنا رہی تھی، جب فرحین بھاگتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوئی۔ گل، جلدی سے لیٹ جاؤ، زارون کا بچہ یہاں آ رہا ہے، جلدی سے بیمار بن جاؤ۔ ماشاءاللہ فرحین کی آواز اتنی اونچی تھی کہ گیلری میں چلتے ہوئے زارون نے ابھی اس کی آواز واضح طور پر سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ گل نے اس قدر برا منہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے صدیوں سے بیماری ہو۔ گل، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے اپنے بھائی کے مخصوص لہجے میں کہا۔ گل کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ وہ خاموشی سے زارون کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور ڈرامائی انداز میں بولی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اب۔ یہ کہہ کر وہ کھانسنے لگی۔ زارون نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ گل کی باقی ساری دوستیں کمرے سے نکل گئیں۔ وہ ہلکا سا گل کے کانوں میں جھکتا بولا، تم صرف بے ہوش ہوئی تھی، TB کی مریضہ نہیں ہو جو اس طرح سے کھانس رہی ہو۔ گل نے بکھلاتے ہوئے اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کیے تو وہ بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس بارے میں حویلی میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور دادا جان کے سامنے تو اس کا ذکر بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ مسٹر زارون، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ کی عزت میری عزت ہے۔ گل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر حلیمہ خاتون بننے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے ہر گلہ ہی نہیں بلکہ جرمنی کا ہٹلر کھڑا ہے۔ بہت خوب، اب جلدی سے اٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر گل چھوٹے بچوں کی طرح بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ آج زارون کے گھر میں اس کی بہن کے آنے کی خوشی میں دعوت تھی۔ پورے خاندان والوں کو ہی اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ گل پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے لیے ڈریس ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ تنگ آ کر اس نے سارے کپڑے زمین پر پھینک دیے۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور امشا بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ گل کے کمرے کی حالت اور کپڑوں کو اس کے پاؤں میں رولتا ہوا دیکھ کر انہوں نے فوری اپنی جوتی اتاری، لیکن گلرانہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری سائڈ پر ہوگی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنے کمرے کا؟ اور اپنا حلیہ دیکھو، سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکی ہوں کہ اپنے اندر لڑکیوں والی تھوڑی سی بات لاؤ۔ خاندان کی دوسری لڑکیوں کو نہیں دیکھتی کیسے خود کو سنوار کر رکھتی ہیں؟ اور تم دیکھو، بندہ پہلی ہی نظر میں کنفیوز ہو جائے کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ امی، گل نے بے ساختہ چیختے ہوئے کہا، بس کرو یہ امی امی اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ خبردار جو اس بار تم نے جینز شرٹ پہنی، غضب خدا کا، میں اس بار تمہاری ساری جینز شرٹس کو آگ لگاؤں گی۔ وہ زبردستی گل کے کمرے میں داخل ہو کر اب اس کے کپڑوں کی چھانٹی کرنے لگی تھی، لیکن گل کے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا لباس نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ تو عید پر بھی قمیض سلوار نہیں پہنتی تھی، بلکہ وہاں پر بھی ویسٹرن ڈریسز ہی خریدتی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں قمیض شلوار میں وہ بالکل بھی نہیں جچتی تھی۔ بالآخر گل نے ہار مانتے ہوئے آخر امی کی پسند کا ایک گہرا نیلا کامدار جوڑا پہن ہی لیا۔ بال جو ہمیشہ پونی ٹیل میں جکڑے رہتے تھے آج کندھوں پر کھلے چھوڑ دیے۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو پہچاننا مشکل تھا۔
لگتا ہے آج زارون کے دل کا راستہ مجھ سے نہیں بلکہ میری ان اداؤں سے ہو کر جائے گا۔ اس نے خود کلامی کی اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ حویلی کی طرف چل دی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج وہ زارون کو اپنے قابو میں کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس کی دوستوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر نہیں جانا چاہتے۔ اگر دعوت تمہارے گھر میں ہوتی تو ہمیں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس ہٹلر کے گھر انویٹیشن کے بغیر جا کر ہم لوگوں نے ذلیل نہیں ہونا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو حویلی کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تائی جان ہمیشہ ہی زبردست تھیم چنتی تھی اور وہ واقعی میں ان کے ذوق کی دیوانی تھی۔ وہ وہاں لگی لائٹس کو دیکھتے بے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے بولی، تائی جان بس آپ جلدی سے مجھے بہو بنا لیں، پھر دونوں ساس بہو مل کر کام کیا کریں گی۔ ابھی بہت کم مہمان وہاں آئے تھے۔ وہ فوری تائی جان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کام کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تائی تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی، کیونکہ لڑکی وہی تھی جو خود کو کبھی اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ پانی کے لیے بھی اسے ملازمین کی ایک فوج چاہیے ہوتی تھی، اور ابھی وہ اتنی بڑی دعوت میں ان سے کام کاج کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تائی نے بے ساختہ اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ کے پشت سے چھوا اور پیار بھرے انداز میں بولی، میری پیاری بچی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہیں بخار تو نہیں؟ ان کا لہجہ کافی دھیما تھا۔ ارے تائی جان، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہٹی کٹی ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ کلثوم بیگم کو ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس کے ماتھے کو چھوا اور پھر فکر مندانہ لہجے میں بولی، کہیں تم نے غلط دوائی تو نہیں لے لی؟ بعض ڈاکٹر خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے تائی جان آپ کے پاس میرے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹ کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے میں جانے ہی لگی تھی کہ کلثوم بیگم نے اسے پھر سے پکارا، بھلے کام تو ہے لیکن تھوڑا دھیان سے کرنا۔ وہ میں زارون کے کپڑے پریس کرنا ہی بھول گئی ہوں۔ میں نے شوکت کی بچی کو بولا تھا، لیکن وہ ساری تیاریوں میں مشغول ہے، اور تم تو ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہو اور بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جلدی سے جا کر زارون کے کپڑے پریس کر دو، میں نے اس کے بیڈ پر ہی پھیلا دیے ہیں۔ یہ سن کر گل کے دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹنے لگے۔ واو، مزہ آ گیا! اب تو زارون صاحب کو سب سے پہلے میں اپنا ہی دیدار کراؤں گی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی زارون کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم بیگم کو نہیں پتا تھا کہ زارون کے کپڑے ملازمہ پریس کر چکی ہے، اس لیے انہوں نے گل کو بھی بھیج دیا۔ دوسری طرف جب گل نے دستک دیے بغیر کمرے میں قدم رکھا تو اسی لمحے واش روم کا بھی دروازہ کھلا اور زارون شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا۔ اس کا چوڑا سینہ اور کسرتی جسامت دیکھ کر گل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے زوردار چیخ ماری اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف زارون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چڑیل اس کے کمرے میں موجود ہوگی۔ وہ اس کے اس طرح چلانے پر دل ہی دل میں جھنجھلایا اور اپنے بھاری مخصوص لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہو؟ اس کے لہجے میں شوخی کے ساتھ ساتھ غصے کا بھی انبار تھا۔ او مسٹر زارون، مجھے آپ کی امی جان نے کہا تھا کہ میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں۔ زارون نے یہ سن کر کچھ جواب دینے کے بجائے اس لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا، اور وہ واقعی میں پہلے سے الگ اور حسین لگ رہی تھی۔ زارون نے فوری اس کے چہرے کے اوپر سے اپنی نگاہیں ہٹا لی اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بہانہ تم کسی اور کے سامنے جا کر بناؤ لڑکی، میرے کپڑے پریس شدہ ہیں، اور ماما نے ہی ملازمہ کو کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم یہاں کس لیے آئی تھی اور تمہارا کون سی شرارت کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں کوئی بھی شرارت کرنے نہیں آئی تھی۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے فوری اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹائے، لیکن زارون کو پھر سے اپنے نزدیک دیکھ کر دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی کہ اب کی بار زارون نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ گل شرم کے مارے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کے دل کی دھڑکنیں بھی اتھل پتھل ہو رہی تھی، اور دوسرا جذبات پھر سے بھڑک رہے تھے۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہ اس وقت اس کے انتہائی نزدیک کھڑا تھا، اور اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ گل کو اس ظالم شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بھی بے بس تھی۔ وہ غصہ کرنے کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھو مس گل، دوبارہ میں کبھی تمہیں اپنے کمرے میں یا اپنے کمرے کے آس پاس بھی بھٹکتا ہوا نہ دیکھوں۔
तुम्हारी हाउस जॉब का आखिरी साल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक तुम में इतने मैनर्स नहीं है कि जब हम किसी के कमरे में जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं और इजाज़त मिलने पर ही कमरे में दाखिल होते हैं। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे तो आगे तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी का कामयाब होना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि तुम जैसी लड़की से तो कोई शादी करना भी पसंद न करे। ये सुनकर गुल लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकत हो गई। गुलेराना को लगा ज़ारून ने जानबूझकर ये सब कुछ कहा था ताकि वो उसे उसकी औकात बता सके, जबकि दूसरी तरफ ज़ारून का उसे टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो बस नॉर्मली उसे समझा रहा था, क्योंकि आजकल गुल की अम्मी उसके रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी, क्योंकि ख़ानदान में कोई भी शख्स उनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था और सभी उसकी बचकाना हरकतों से वाकिफ़ थे। गुल ने ज़ारून की बातें सुनकर एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाया और तीखे लहजे में बोली, मिस्टर, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, बेहतर है कि अपने काम से काम रखें, अपनी शादी की फ़िक्र करें, क्योंकि जिस तरह के आपके मिजाज हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की आप जैसे पत्थर के साथ अपना सर फोड़ना पसंद करेगी। हिटलर, खड़ूस कहीं के। काफ़ी अरसे से जो अच्छी बच्ची बनी हुई थी, आज अचानक फिर उसमें चुड़ैल दाखिल हो गई थी। उसने सारे लिहाज एक तरफ रखे और ज़ारून को बातें सुनाकर उसके कमरे से निकलती चली गई, और ज़ारून उस वक्त तक उसकी पुश्त को घूरता रहा जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। पूरी पार्टी में गुल मुंह फुलाकर घूमती रही। उसके काफ़ी कज़न्स ने उसकी तारीफ की, लेकिन आज उसका दिल उनकी तारीफों पर खुश नहीं हो रहा था, बल्कि वो काफ़ी मुरझाया हुआ था। वो महसूस कर रही थी कि जिस शख्स के लिए उसने पहली बार इतनी तैयारी की थी, उसने दोबारा उसकी तरफ निगाह उठाकर भी देखना पसंद नहीं किया था। अभी भी ज़ारून वहाँ अपनी एक डॉक्टर कज़न के साथ खड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। अल्लाह करे कि मिस्टर ज़ारून लगारी के सारे दांत टूट जाएं। उसने गुस्से से ज़ारून को बद्दुआ दी। उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। अभी पार्टी को सिर्फ 2 ही घंटे गुजरे थे और वो जानती थी कि पूरी रात पार्टी चलेगी। जो लड़की ज़ारून के करीब खड़ी थी, वो बार बार उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी, जबकि गुल जलती हुई आंखों से वो नज़ारे देख रही थी। अचानक सिकंदर उसके पहलू में आकर खड़ा हो गया तो गुल को खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि सिकंदर उसकी फूफो का बेटा था और उसका बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड था। दोनों एक साथ ही खेलकर जवान हुए थे। अभी कुछ अर्सा पहले ही सिकंदर एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी वापसी हुई थी और वो सीधा पार्टी में आ गया था। सिकंदर, गुल ने बाकायदा तौर पर ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा, जिसकी आवाज आसपास के लोगों को भी सुनाई थी। और ज़ारून ने भी चौंक कर सर उठाकर गुल और सिकंदर को देखा। एक पल के लिए उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल वो अपना सर झटकते हुए फिर से शहरीना से बातें करने लगा, जो कि काफ़ी अच्छी और समझदार लड़की थी, और आजकल उसके पापा और अम्मा उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो अपनी मामा की वजह से ही मजबूर होकर उससे सवाल जवाब कर रहा था, और अब उसे काफ़ी अच्छा भी लगने लगा था, क्योंकि शहरीना और उसका मिजाज काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता था। जब गुल और सिकंदर थोड़े ही फासले पर खड़े अपने जले हुए दिल के पकौड़े फोड़ रहे थे, क्योंकि शहरीना को सिकंदर पसंद करता था और ज़ारून लगारी को गुल पसंद करती थी। अब दोनों का टारगेट एक ही था और मंजिल भी एक ही। मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए सिकंदर, क्योंकि मैं ज़ारून को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल कर रहा है कि मैं आगे बढ़कर उसके बाल पकड़कर उसे गंजा कर दूं। सिकंदर ने इंतहाई नागवारी से अपनी बेस्ट फ्रेंड को घूरा और तीखे लहजे में बोला, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे सो कॉल्ड महबूब के दांतों को पॉपकॉर्न की तरह भून दूं। मेरे पास उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हल है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर थोड़ी ही देर में सिकंदर ने एक छोटे से बच्चे को ज़ारून के पास भेजा और उसे हवेली के पिछले हिस्से में बुलाया। जैसे ही ज़ारून वहां पहुंचा, किसी ने उसे कमरे की तरफ धक्का दिया और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। जब तक ज़ारून को सारी बात समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। दादी जान ने परेशानी से सिकंदर से पूछा,
زارون بیٹا کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہیں تھا۔ سکندر نے گل کو گھورا تو گل نے بھی کندھے اچکائے اور انتہائی معصومیت سے بولی، دادی جان مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے، مجھے خود ان سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ کو دباتے ہوئے شہرینہ کو اپنی نظروں کے زاویے میں لیتے ہوئے کہا، جو کہ اب زارون کے بعد فرحان کے ساتھ جا کر مشغول ہو گئی تھی۔ اس کی شخصیت ایسی تھی، اسے جہاں پر بھی امیر آدمی ملتا وہ اسی کے ساتھ سیٹ ہونے لگتی۔ ابھی جب سکندر نے اسے فرحان کے پہلو میں کھڑے دیکھا تو اسے دلی صدمہ پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے 2 دن کی محبت کی حقیقت بھی اس کی نظروں کے سامنے واضح ہو گئی۔ وہیں پر ہی اس کا دل بھی ٹوٹ گیا، اور باقی جتنی دیر وہ پارٹی میں بیٹھا رہا مرزا غالب بننے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے دل کے پکوڑے پھوڑتا رہا، جبکہ اب گلرانہ کا دل کافی حد تک سکون میں آ چکا تھا۔ وہ رات کو حویلی سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائڈ پر کھینچا۔ وہاں کافی اندھیرا تھا، اور جس شخص نے اسے کھینچا تھا اس کا چہرہ پہچاننے میں گل کو کافی دیر لگ گئی۔ وہ زارون لغاری ہی تھا۔ مسٹر زارون، آپ یہاں؟ تم نے کیا سوچ کر مجھے وہاں بند کیا تھا؟ وہ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا کہ آج پارٹی پر اسے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی تھی، کیونکہ پارٹی کا مرکز وہی شخص تھا، لیکن اس لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ مسٹر زارون، میں نے آپ کو وہاں بند نہیں کیا۔ گلرانہ کی آنکھوں سے آنسو چمکنے لگے، اور کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بھی آ کر ٹھہر گئے۔ میں نے ابھی کیمرے کی فوٹیج نکالی ہے، اور جس شخص نے مجھے دھکا دیا تھا میں نے اس سے بھی پتہ کروا لیا ہے۔ اس سے جھوٹ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اس حرکت کا کیا مقصد تھا؟ گل کو یہ تو نہیں بتانا تھا کہ وہ جلتی تھی، اور جلسی کی وجہ سے ہی اس نے یہ حرکت کی ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 ٹوک لہجے میں بولی، آپ نے بھی تو مجھے اپنے کمرے میں بلا کر ذلیل کیا تھا، بس میں نے اسی چیز کا بدلہ لیا۔ اپنے اس بدلے کے چکر میں تم نے میرا کام بگاڑ دیا ہے، بیوقوف لڑکی۔ ایک تو تمہیں کچھ کہنا بھی فضول ہے۔ زارون نے اس کا بازو زور سے جھٹکا تو وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز اور خود پرست انسان ہیں، جسے اپنے علاوہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ جیسے انسان سے کسی کو محبت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ گلرانہ نے چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اب وہ واقعی میں تھکتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا صبر جواب دینے لگا ہے۔ اب وہ مزید اس انسان کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ دوسری طرف گل کی آنکھوں میں آنسو اور اس کی حالت دیکھ کر زارون ٹھٹک گیا، لیکن پھر اپنے مخصوص انداز میں پرسکون لہجے میں بولا، میں ایسا ہی ہوں، اور میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ اگر کسی نے مجھ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا انگلی اٹھاتے ہوئے گل کو دھمکی دیتے ہوئے بولا، اب کی بار یہ تمہاری آخری غلطی تھی، اسے میں معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ اگر تم نے میرے معاملات میں گھسنے کی کوشش کی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارا ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس بار تو تمہاری ماں اور دادا جان بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائیں گے۔ بہت ہو گیا، میں نے تمہاری بہت بدتمیزیاں برداشت کر لی ہیں، لیکن اب مزید نہیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور بولا، اور ہاں، اس سکندر سے بھی دور رہو، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ آج گل کو سکندر کے ساتھ دے کر اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا تھا، جبکہ گل اس کی یہ بات سن کر ضد کرتے ہوئے بولی، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہمیشہ میرا دوست رہے گا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور میرے کام میں مداخلت مت کیجیے، کیونکہ میں ایسی ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ وہ اسی کی ٹون میں جواب دیتی ہوئی تن فن کرتی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور اسے ابھی بھی اپنے بازو میں درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی اس کی امی نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور بولی، ارے رو کیوں رہی ہو؟ ان کی بیٹی بلا شبہ انہیں حد سے زیادہ تنگ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بیوقوف گل سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف امی کی بات سن کر گل کے کمرے کی طرف بڑھتے قدموں نے یو ٹرن لیا۔ وہ امی کے قریب آئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، مجھے وہ زہر لگتا ہے، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کی جان لے لوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ اس کی ماں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور بولی، اگر وہ زہر لگتا ہے گل تو پھر اس کے لیے روتی کیوں ہو؟ کسی ایسے کے لیے خود کو ہلکان مت کرو جس سے تمہارے آنسوؤں کی قدر نہ ہو۔ کل ہی تمہارے تایازاد احمد کا فون آیا تھا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں تمہارے ابا سے بات کروں گی کہ اب تمہاری بات کہیں اور پکی کر دی جائے۔ یہ سن کر گلرانہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے
کہ تمہاری ماں تمہارے دل کی حالت سے ناواقف ہے. میں جانتی ہوں کہ تم زارون کو پسند کرتی ہو، لیکن وہ شخص تمہارے قابل نہیں. وہ کبھی بھی تمہیں وہ محبت نہیں دے پائے گا جس کی تم حقدار ہو. اس کا مزاج تمہارے مزاج سے بالکل الٹ ہے. گل نے آہستہ سے اپنی ماں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، امی جان، میں فی الحال کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میرے دل میں زارون لغاری کے لیے کوئی فیلنگز ہیں. اور پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی ماں سب کچھ نوٹ کر سکتی ہیں تو زارون کو احساس کیوں نہیں ہو رہا. اس نے پھر سے دل ہی دل میں زارون کو کوسا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی. اگلی صبح وہ کافی دیر تک سوتی رہی، اور جب اٹھی تو اس کے موبائل پر سینکڑوں کے حساب سے مسڈ کالز آئی ہوئی تھی. آج اس کی دن کی ڈیوٹی تھی. اس نے فوری طور پر ماریا کو کال ملائی تو اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، فکر مت کرو، میں نے تمہاری دن کی ڈیوٹی کر لی ہے، اب تم میری جگہ رات کو ڈیوٹی کر لینا. گل نے اس کا شکریہ ادا کر کے کال کاٹ دی. آج اس کا اسپتال جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ اس کی ڈیوٹی تھی اور اسے نبھانے کے لیے اس نے حلف اٹھایا تھا. اب ہر حال میں اسے پورا کرنا تھا. شام کے وقت وہ اسپتال پہنچی ہی تھی کہ ریسیپشن پر کھڑی عالیہ کی بات سن کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے. وہ تیزی سے اس کے پاس گئی جو مسٹر زارون لغاری کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور گل کا دل پھر سے غصے کے مارے جلنے لگا، کیونکہ وہ زارون کا نام کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی. اسی وجہ سے وہ تیز لہجے میں بولی، خبردار، جو تم نے مسٹر لغاری کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکالوں گی. یہ سن کر عالیہ نے اسے حیرت سے گھورا اور بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب یہ مت کہنا کہ تم بھی اسے پسند کرتی ہو. گل نے کہا، او ہیلو، وہ میرے شوہر ہیں، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے کزن بھی ہیں. شاید تم لوگوں کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہے. اس نے انہیں اپنی فیملی فوٹو بھی دکھائی جس میں وہ اور زارون کی فیملی ساتھ کھڑے تھے اور ایک دوسرے کے برابر میں تھے. پھر بولی، میں تم لوگوں کو نکاح کی تصویریں بھی بہت جلد دکھاؤں گی. ابھی فوٹوگرافر کی طرف سے میرے پاس وہ پکچرز نہیں آئی ہیں. یہ کہہ کر گل اپنے بال جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عالیہ کو سانپ سونگھ گیا. اس نے غصے سے اپنے پاؤں پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قریب کھڑے سینئر ڈاکٹرز نے اسے گھورا اور بولے، میڈم، آپ بھول رہی ہیں کہ اس وقت آپ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ہسپتال میں موجود ہیں. تھوڑا سا ہسپتال کا ڈیکورم کا خیال رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. گل کی ڈیوٹی ٹائمنگ شروع ہو چکی تھی. رات کا وقت تھا اور وہ مریضوں کے کمروں کا چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک ایک نرس بھاگتی اس کے پاس آ کر کہا کہ ایمرجنسی میں ایک سنگین کیس آیا تھا اور ہسپتال میں اس وقت کوئی بھی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا سوائے گل کے، اور اس کی پریکٹس ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی. نرس کی بات سن کر وہ پھکلا گئی. اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے زارون کو کالز کی، مگر زارون اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ زارون کا فون سائلنٹ پر تھا. گل کے سامنے بیڈ پر موجود وہ 10 سالہ بچہ خون میں لتھڑا ہوا تھا. اسے گہری چوٹیں آئی تھیں اور سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی. نرس نے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا اور مضبوط لہجے میں کہا، ڈاکٹر گل، آپ اس وقت یہاں واحد ڈاکٹر ہیں. اگر آپ نے ہمت نہ کی تو یہ بچہ دم توڑ دے گا. آپ کو اس کی سرجری کی شروعات کرنی ہوگی. پلیز خود کو سنبھالیں اور ہمت سے کام لیں. آپ ہی ہیں جو اس معصوم بچے کی زندگی بچا سکتی ہیں. گل رانا نے گہری سانس لی. اس کے دماغ میں زارون کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ تم جیسی لڑکی جو اپنی زندگی کے ساتھ سنجیدہ نہیں، وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ کیسے سنجیدہ ہو سکتی ہے؟ تم جیسی لڑکی کو ڈاکٹر کی فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں پر بھی تم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور خود سے کہا، گل، آج تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم صرف ایک کم عقل اور بیوقوف لڑکی نہیں بلکہ ایک قابل ڈاکٹر بھی ہو. اس نے کانپتے ہاتھوں سے سرجیکل گلوز پہنے اور نرس کو ہدایت دینا شروع کی. وہ بچہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا گل کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور تھیٹر کے اندر گل رانا کی پوری کائنات اس میں سمٹ آئی. بچے کی گرتی ہوئی دھڑکنوں تک محدود تھی. دوسری طرف زارون جو ابھی نہا کر نکلا تھا، جیسے ہی فون آن ہوا گل کی 15 مس کالز اس کی اسکرین پر چمکی. اسے ایک جھرجھری سی آئی کہ یہ لڑکی اتنی کالز کیوں کر رہی ہے؟ کوئی نئی شرارت؟ زارون نے فوری کال بیک کی، لیکن گل کا فون ریسیپشن پر تھا کیونکہ وہ آپریشن تھیٹر میں تھی. اس نے نرس کو فون کیا، اور جب اسے پتا چلا کہ ہسپتال میں ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے اور کوئی سینئر موجود نہیں ہے تو زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گل جذباتی طور پر کتنی کمزور ہے.
اور ایسے کیسز دیکھ کر اکثر رو پڑتی تھی اور بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ زارون لغاری نے بغیر سوچے سمجھے اپنی گاڑی نکالی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سامنے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہسپتال کے راستے میں ایک جگہ پانی اس قدر جمع تھا کہ اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، گاڑی سے اترا اور پیدل ہی ہسپتال کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھیگا ہوا ہسپتال پہنچا اور سیدھا ایمرجنسی تھیٹر کی طرف بھاگا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ شیشے کے پار سے اس نے دیکھا کہ گل نہایت مہارت اور خاموشی سے ٹانکے لگا رہی تھی۔ زارون کی نظریں گل کے ان ہاتھوں پر جم گئی جنہیں اس نے کل رات غصے سے جھٹک کر چھوڑا تھا، اور آج وہی ہاتھ ایک زندگی بچا رہے تھے۔ جب گل تھیٹر سے باہر نکلی تو اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ وہ لڑکھڑائی، لیکن گرنے سے پہلے ہی زارون کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ گل رانا نے دھندلی نظروں سے زارون کو دیکھا، جو خود بھی سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا، اور کانپتی آواز میں بولی، مسٹر زارون، وہ بچہ، وہ ٹھیک ہے؟ اور اگلے ہی سیکنڈ وہ زارون کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ زارون لغاری جو ہمیشہ اسے ڈانٹتا تھا آج کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ گل کے سر پر رکھا۔ اس کے دل میں کہیں کوئی گرہ کھلی اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس لڑکی کو غلط سمجھتا رہا تھا۔ گل کی جگہ عالیہ نے رات کی ڈیوٹی کی۔ اس نے گل کو گھر واپس بھیج دیا۔ جب ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز کو گل کی کارکردگی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سب بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے گل کی حوصلہ افزائی کی اور اسے ریکگنیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور اگلے کچھ دنوں میں گل رانا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ دوسری طرف 2 دن بعد زارون ہسپتال سے متعلقہ لائبریری میں گیا۔ وہ کتاب ایشو کروا کے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک کچھ لڑکیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کہ اس ہینڈسم ڈاکٹر کو تو اس کی کزن لے اڑی اور ہماری کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سن کر وہ ٹھٹک کر رکا، لیکن وہ لڑکیاں بغیر کچھ بولے وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست سے ملنے گیا تو اس کا دوست اسے شکایتی انداز میں کہنے لگا، تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں بلایا بھی نہیں۔ یار، قسم سے ہمیں تجھ سے یہی امید نہیں تھی۔ اب کی بار اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ارسلان کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ کس نے کہا؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ دوست نے کہا، عالیہ نے ہم لوگوں کو، بلکہ اس نے تو پورے کالج کو بتایا ہے کہ تمہارا اور گل کا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ بات اسے گل نے خود جا کر بتائی تھی۔ اس نے تو عالیہ کو تمہاری اپنی تصویریں بھی دکھائی ہیں جن میں تم دونوں ایک ساتھ تھے۔ یار، ویسے تو نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اگر نکاح کا نہیں بتانا تھا تو کم از کم یہ بتا دیتے کہ وہ لڑکی تمہاری کزن ہے۔ زارون لغاری کو ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی کہ شرارت کی جڑ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی ہے، لیکن آج اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، اور وہ عجیب سے انداز سے مسکراتا ہوا گل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں ایک مریض کو ڈیل کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بھی ساری خبریں پہنچ چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد زارون بھی اس کے پاس آ کر سوال جواب کرے گا، اس لیے زارون کو دیکھ کر وہ مکمل طور پر انجان بن گئی اور بوڑھے انکل سے پوچھنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے انکل؟ آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ انکل، جو کافی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوال کا جواب پہلے ہی 2 بار اس لڑکی کو دے چکے تھے، جھنجھلاتے ہوئے بولے، بچے، تمہیں میرا علاج کرنے سے پہلے اپنے کانوں کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ 1000 بار بتا چکا ہوں تمہیں کہ مجھے کہیں درد نہیں ہو رہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہاں سے جاؤ اور مجھے سونے دو۔ گل رانا کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ انکل کافی بوڑھے تھے اور ان کا غصہ بنتا بھی تھا، اسی وجہ سے وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ زارون سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اب کی بار اس نے زارون کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی تو زارون نے حکمیہ لہجے میں کہا، مس، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھ گیا، لیکن گل نے کہا، مسٹر زارون، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور میں ابھی فری بھی نہیں ہوں، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہو کر باہر کی طرف نکل گئی، اور زارون نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، آخر کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ کبھی نہ کبھی تو میرے قابو میں آ ہی جاؤ گی۔ پورا دن وہ گل کے آگے پیچھے گھومتا رہا، اسے بات کرنے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بات صرف وہاں کے اسٹوڈنٹس میں نہیں بلکہ ٹیچرز میں بھی گردش کرنے لگی تھی۔ سر شہزاد نے باقاعدہ طور پر گل کو راستے میں روکا اور اسے مبارکباد دی۔ مجھے تمہارے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے گل بچے، زارون بہت اچھا اور قابل لڑکا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین رہے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گل کے سر پر ہاتھ رکھا
اور شرارتی لہجے میں کہا، مجھے اپنی شادی پر دعوت ضرور دینا لڑکی، اور آگے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ گل گرنے والے انداز میں وہیں پڑی ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، کیونکہ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عالیہ سے کی جانے والی بات پورے ہسپتال میں گردش کرنے لگے گی اور سبھی کو ان دونوں کے جھوٹے نکاح کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی تو وہ باقیوں کو صفائیاں پیش نہیں کر پا رہی تھی، تو نہ جانے زارون لغاری کو کیسے سمجھاتی۔ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس اس سے ہو گیا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ اسٹاف روم میں جا کر اپنا سامان اٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس سے پہلے اس نے نرس کو کال کی اور اسی سے زارون کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ یقین دہانی کروانا چاہتی تھی کہ کہیں زارون اسٹاف روم میں تو نہیں۔ نرس نے اسے تسلی دی کہ وہ 15 منٹ پہلے ہی نکل چکے ہیں، تو گلرانہ خوشی خوشی اسٹاف روم میں داخل ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا ہی رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ گل کی سانسیں اٹکنے لگی، اس کے لیے پلٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ زارون نے طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے کہا، مس، آپ صبح سے مجھ سے دور بھاگ رہی ہیں، کیا میں آپ سے اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اور گل خوف سے کپ کپانے لگی۔ یہ آپ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں مسٹر زارون؟ میں مس گلرانہ ہوں، مسز زارون نہیں، وہ مشکل سے بولی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ لیکن زارون اس وقت دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور گل کا اتنی آسانی سے وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس نے بے بسی سے زارون کے چہرے کو دیکھا جو اب اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ پیچھے میز ہونے کی وجہ سے گل رک گئی تھی۔ زارون نے ایک ہاتھ میز پر رکھا، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ میری بیوی بے حد حسین ہے، سوچ رہا ہوں کہ ایک نظر قریب سے دیکھ لوں۔ سب لوگ ہم دونوں کی جوڑی کو چاند اور سورج کی جوڑی کہہ رہے ہیں، میں اپنے چاند کو غور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گلرانہ کی تو باقاعدہ سیٹی ہی گم ہو گئی تھی، اس کے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بولی، مسٹر زارون، آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ زارون نے کہا، اس لیے کیونکہ اب میں اسے سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہکی ہوئی نظروں سے گل کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا، اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور گل نے فوری طور پر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے بعد وہ چند سیکنڈ کے لیے بھی ہسپتال میں نہ رکی۔ گھر جانے کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اور رمشا بیگم نے جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو پریشانی سے پوچھنے لگی، ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہو؟ لگتا ہے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ گل بولی، امی، بھوت سے ہی بچ کر آ رہی ہوں۔ اچھا امی، بات سنیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو صاف منع کر دیجیے گا، اور اگر وہ زارون کا بچہ ہو تو اسے تو گھر میں ہی گھسنے کی اجازت نہ دیجیے گا۔ میں فی الحال کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا، ارے زارون کی امی نے تمہارے لیے، لیکن وہ ان کی بات پوری سنے بغیر ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور رمشا بیگم نے بے ساختہ نفی میں سر جھٹکا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شام کے وقت زارون کے والدین باقاعدہ طور پر اس کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور گل کو جب اس کی امی اس کے کمرے میں بتانے کے لیے آئیں تو وہ صدمے کے مارے گنگ ہی رہ گئی۔ امی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ رمشا بیگم بولی، ارے نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ کیوں مذاق کروں گی، یہ سچ ہے۔ نیچے تمہاری تائی اور تایا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں زارون بھی آ جائے گا۔ گل نے بدحواسی میں کہا، امی، آپ لوگوں نے ہاں تو نہیں کر دی نا؟ رمشا بیگم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ ابھی کل تک تو تم اس کے لیے ہلکان ہو رہی تھی، اور اب جب وہ خود چل کر آیا ہے تو تمہارے نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ گلرانہ نے بے بسی سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کل کی مورنی آج بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت جمائی، دوپٹہ سر پر جمایا اور بہت جلد قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ زارون وہی صوفے پر بیٹھا تھا، پرسکون اور باوقار، اور جیسے ہی اس کی نظر گل پر پڑی اس کے لبوں پر وہی فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ رینگ گئی جو اسپتال کے اسٹاف روم میں تھی۔ تائی جان نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور گل وہاں بیٹھی۔ تایا جان نے گلا صاف کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا، دیکھو بھائی، بچوں کی رضامندی سب سے ضروری ہے۔ زارون نے تو اپنی پسند کا اظہار کر دیا ہے، اب گل بیٹی سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ گل کا دل چاہا کہ وہ چلا کر کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ہٹلر بدلہ لے رہا ہے، اس لیے مجھ سے نکاح کر رہا ہے، لیکن اس نے بس اتنا کہا، جو کچھ میری امی ابو کو بہتر لگے گا میں وہی کروں گی۔ اس نے سارا معاملہ اپنی امی کے سپرد کر دیا، اور خوفزدہ نظروں سے امی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمشا بیگم انکار کر دیں۔ لیکن جب رمشا بیگم نے حامی بھری تو اس کا بے قرار دل بھی سکون میں آ گیا۔
تھوڑی دیر بعد جب بڑے کھانے کی میز پر مشغول ہوئے تو زارون کو گل سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ گل کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اب تو پورے اسپتال کو نکاح کی تصویریں بھی دکھانی ہیں، یاد ہے نا؟ گل نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ بہت برے ہیں مسٹر زارون۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کو مجھ جیسی لڑکی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ زارون کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے گل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے گل، میں اتنا فارغ ہوں کہ تمہیں صرف بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی کسی کے نام کر دوں؟ جس رات تم اس بچے کی زندگی بچا رہی تھی، اس رات میں نے تمہیں اس روپ میں دیکھا جو پہلی ہی نظر میں میرے دل کو بھا گیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ شاید میرے پتھر جیسے مزاج کو صرف تم جیسی پاگل لڑکی ہی پگھلا سکتی ہے۔ گل رانا کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مطلب آپ سچ میں؟ مطلب یہ… زارون نے اس کے سر سے سرکتا ہوا دوپٹہ درست کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب جھوٹے نکاح کی افواہیں پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلے مہینے کی 20ویں تاریخ پکی کر دی گئی ہے، اب بھاگ کر دکھاؤ جتنا بھاگنا ہے۔ گل کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا، اور وہ جو ہمیشہ دوسروں کو اپنی باتوں سے لاجواب کر دیتی تھی، آج خود الفاظ کی محتاج تھی۔ شہرینہ کے حوالے سے بھی زارون نے اسے کلیئر کر دیا تھا کہ اسے شہرینہ میں کبھی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، اور وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا تھا۔ جس دن گل رانا اور زارون لغاری کا نکاح ہوا، اس سے 2 دن پہلے ماریا اور وہاج کا بھی نکاح ہو چکا تھا۔ ان کی ہاؤس جاب بھی مکمل ہو گئی تھی، اور جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک بار پھر سے اپنے بزنس میں مشغول ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ رات آ گئی جس کے تصور سے ہی گل رانا کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی، مہمان رخصت ہوئے اور گل کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جو آج سے اس کا اپنا کمرہ تھا، زارون لغاری کا کمرہ۔ کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، گلاب کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی، اور مدھم روشنی میں سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ لیکن گل رانا کا دل اس وقت خواب میں نہیں بلکہ کسی ڈرونی فلم میں تھا۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھی اپنے دوپٹے کا پلو مروڑتی رہی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زارون لغاری اندر داخل ہوا، شیروانی میں ملبوس، پرسکون اور باوقار، جیسے دنیا کی کوئی چیز بھی اسے بے چین نہیں کر سکتی۔ اس نے گل کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی، کیونکہ گل رانا نے اسے دیکھتے ہی ایک چیخ دبائی اور بجلی کی رفتار سے اٹھ کر سیدھی باتھ روم کی طرف دوڑ لگا دی اور اندر سے چٹخنی چڑھا لی۔ زارون وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دروازے کو دیکھا اور پھر کمرے کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کا کوئی علاج نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ 5 منٹ گزرے اور 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزر گئے، لیکن باتھ روم کا دروازہ نہ کھلا۔ زارون نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر باتھ روم کے دروازے کے قریب آیا اور آہستگی سے دستک دی۔ گل، کوئی جواب نہیں۔ گل رانا، میں جانتا ہوں تم اندر ہو، پھر بھی خاموشی۔ زارون نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں اندر آ رہا ہوں، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ اندر باتھ روم میں گل رانا اپنے بلاؤز کی ڈور کھلنے کی کوشش کر رہی تھی جو الجھ کر گرہ بن گئی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور ڈور تھی کہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ اتنی مشغول تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ دروازہ کب کھلا۔ زارون نے ماسٹر کی سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ گل نے پلٹ کر دیکھا، اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ دیوار سے لگ گئی، اپنے بلاؤز کو آگے سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا چہرہ سرخ انگاروں کی طرح دہک رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ یہ غلط ہے، آپ باہر جائیں، ابھی فوراً باہر جائیں مسٹر زارون، وہ ہکلاتی ہوئی بولی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ زارون نے نظریں پھیر لی اور سنجیدگی سے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ اس کی آواز میں معمول کی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کے کانوں کی لالی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ گل کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ تو باہر جا کر بدلیں، یہ میرا باتھ روم ہے، زارون نے پلٹے بغیر کہا۔ یہ میرا بھی باتھ روم ہے، گل نے غصے سے پاؤں پٹکا۔ مسٹر زارون لغاری، اب بہت بے شرم ہے۔ زارون مڑا اور اس کی نظریں سیدھی چھت پر جمی رہیں۔ پلٹو؟ گل نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ پلٹو، پیٹ کرو میری طرف، زارون نے مختصر جواب دیا۔ گل سمجھ نہ سکی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس کی بات مان لی اور پیٹ کر لی۔ اگلے لمحے اس نے محسوس کیا کہ زارون کی انگلیاں اس کے بلاؤز کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا رہی ہیں۔
اس کا لمس اتنا آہستہ اور محتاط تھا جیسے کوئی بہت نازک چیز کو چھو رہا ہو۔ گلے رانا کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے خود اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں میں ڈور کھل گئی اور زارون نے آہستگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ڈور الجھ گئی تھی۔ گل نے جواب نہیں دیا اور اسی طرح دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ اس کے گال شرم سے گلابی سے سرخ ہو گئے تھے۔ زارون نے اپنے کپڑے اٹھائے اور باہر نکلتے ہوئے بولا، میں باہر ہوں، جب تیار ہو جاؤ تو نکلنا۔ دروازہ بند ہو گیا اور گل رانا نے گہری سانس لیتے ہوئے دیوار پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ اس کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا اور وہ بس اتنا سوچ سکتی تھی کہ یہ زارون لغاری آج اتنا مختلف کیسے تھا۔ وہی سخت، وہی پتھر جیسا انسان آج اتنا نرم کیسے ہو گیا تھا کہ اس نے بغیر ایک بھی تیز لفظ کہے اس کی ڈور سلجھا دی اور خود باہر چلا گیا۔ گل رانا نے آئینے میں اپنا سرخ چہرہ دیکھا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ شاید پتھر پگھلنے لگا تھا اور شاید پگھلاؤ بہت خوبصورت تھا۔ گل رانا نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور جھانک کر دیکھا۔ زارون کمرے میں صوفے پر بیٹھا اپنا فون دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیروانی اتار دی اور سفید قمیض میں ملبوس تھا۔ گل نے ایک قدم باہر رکھا اور پھر دوسرا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر زارون نے نظریں اٹھائیں۔ گل نے فوری طور پر نظریں چرا لیں اور بستر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ دوپٹے کا پلو تھامے ہوئے تھے اور وہ کمرے کی کسی بھی چیز کو دیکھ رہی تھی سوائے زارون لغاری کے۔ زارون اٹھا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ گل کی سانسیں پھر سے اٹکنے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، ڈرو مت۔ گل نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں ڈر رہی۔ زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہاری کانپتی انگلیاں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ گل نے جھٹ سے ہاتھ دوپٹے کے نیچے چھپا لیے۔ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہے۔ زارون نے نظریں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے کہا، دسمبر میں ہیٹر آن ہے اور ٹھنڈ ہے؟ گل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ رہی۔ اس کے گال ایک بار پھر سے سرخ ہو گئے۔ زارون نے آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نکالا، اپنے ہاتھوں میں لیا۔ گل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھڑائے۔ زارون نے اس کی انگلیوں کو آہستہ سے تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، گل، میں جانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، تمہیں غلط سمجھتا رہا، تمہاری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا ہوگا۔ گل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ زارون لغاری معافی مانگ رہا تھا، وہی زارون جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے۔ زارون نے سر جھکایا۔ ہاں۔ آپ نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ ہاں۔ آپ نے مجھے ہمیشہ بے وقوف کہا ہے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور آج بھی کہتا ہوں، کیونکہ صرف ایک بے وقوف لڑکی ہی میرے جیسے پتھر سے محبت کر سکتی تھی۔ گل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر آ گیا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ زارون نے اس کے گال پر آئے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، بہت آہستگی سے بولا، تمہاری آنکھوں نے کہا، تمہاری ہر شرارت نے کہا، تمہاری ہر بددعا نے کہا، اور آج تمہاری اس کپکپاہٹ نے بھی کہہ دیا۔ گل نے نظریں چرانی چاہی، لیکن زارون نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ آج کے بعد کہیں نہیں بھاگنا، ٹھیک ہے؟ نہ باتھ روم میں نہ کہیں اور۔ گل رانا کے لبوں پر بے اختیار ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور اگر بھاگ گئی تو؟ زارون کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ تو پکڑ لوں گا، ہمیشہ پکڑ لوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایک میٹھی، گرم اور سکون بھری خاموشی۔ گلاب کی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی اور مدھم روشنی میں دونوں کے درمیان کا فاصلہ آہستہ آہستہ سمٹتا جا رہا تھا۔ زارون نے اس کے ماتھے پر بہت آہستگی سے اپنے لب رکھے اور گل رانا نے آنکھیں موند لی۔ وہ لمحہ جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، آج حقیقت بن چکا تھا۔ پتھر واقعی پگھل گیا تھا اور اس پگھلاؤ میں گل رانا کا پورا وجود ڈوب گیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور دو روحیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن لگتی تھیں، آج ایک ہو گئی تھیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔